बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तलातुम खेज़, एक हंगामा खेज़ दिन था आज, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी एक अहम पेशरफ जारी है गैर मामूली पेशरफ जारी है। जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन हो, आज गालिबन पहला ऐसा दिन है कि जब विद इन अ फ्यू आवर्स दूसरी मरतबा आला तरीन सतह की मुलाकात हो रही है, और ये मुलाकात मामूल के शेड्यूल से बिल्कुल हट कर है। ज़ाहिर है ये कोई मुलाकात का टाइम नहीं है, लेकिन आज सुबह PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब बैरिस्टर सैफ साहब के हमराह गए थे इमरान खान साहब से मिलने, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले फिर पहुँचे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, शिबली फराज साहब और असद कैसर साहब अडियाला जेल इमरान खान साहब से मिलने। इससे थोड़ी देर पहले खबरें आई थी कि इस्लामाबाद में वाक़ मिनिस्टर्स एनक्लेव में मुलाकात हुई है इन्हीं तीनों की, गवर्नमेंट के कुछ अहम ओहदेदारान से, जिसमें जनाब मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। इंटरेस्टिंगली अब से थोड़ी देर पहले शेख वक़ास साहब ने तरदीद की, उन्होंने कहा कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई मिनिस्टर एनक्लेव में मुज़ाकरात की खबरें बिल्कुल गलत हैं। लेकिन फिर जिन लोगों की मिनिस्टर्स एनक्लेव में मोहसिन नकवी साहब और दीगर से मुलाकात की या मुज़ाकरात की खबरें आ रही थी, थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली उन्हीं लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात की खबरें आई हैं। तो दारुल हुकूमत में अभी बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? बाबर मलिक वहीं अडियाला के बाहर मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, ज़रा उनसे टू बिगिन विद पूछते हैं और फिर हम अपने आपको अपडेट रखेंगे। बाबर, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए कितनी देर पहले तकरीबन बैरिस्टर गौहर और दीगर पहुंचे हैं यहाँ पे अडियाला जेल? देखिए वसीम, आज दिन को भी बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुलाकात करके गए हैं यहाँ से, और अभी जेल के बाहर पहुंचे और फिर इनको इजाजत मिली। जी जी। और ये जो है वो अडियाला जेल जो है अंदर गए हैं और बानी PTI से मुलाकात के लिए गए हैं। जेल जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो यहाँ पे पहुंचे और उनको इजाजत दे दी गई है मुलाकात की एक दिन में। दूसरी बात ये इजाजत है, पहले मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी बनाए जाने के हवाले से बैरिस्टर गौहर का भी यही कहना था कि वो इस हवाले से बानी PTI को मिल के आए हैं। 1.5 घंटा उनकी तकरीबन 90 मिनट मुलाकात रही, फिर वो वापस दोबारा आए हैं। जो सूरत हाल जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से बानी PTI से बातचीत करेंगे। अब ये मुलाकात कितनी देर रहती है इस हवाले से कुछ नहीं। सुबह वाली मुलाकात तकरीबन कितनी देर जारी रही थी? देखिए, आज दिन के वक्त जो मुलाकात हुई थी वो 90 मिनट से जायद मुलाकात ये जारी रही है, और ये अब की मुलाकात कितनी देर जारी रहती है इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर दूसरा ये है कि बैरिस्टर गौहर दिन को भी बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए सरसरी गुफ्तगू करके यहाँ से रवाना हुए, और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि वो जिस तरह आए हैं रात को, और मुलाकात के बाद वो हमारे साथ बात करेंगे या नहीं, लेकिन वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जाके समाअत मिलेंगे। थैंक यू बाबर। कोई अपडेट वहाँ से आया तो हमें प्लीज़ आप अपडेट कीजिए। मीनवाइल जुल्करनैन हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो एग्जैक्टली D चौक पर मौजूद है, जो कि PTI के मुताबिक उनका टारगेट है, जहां उन्होंने पहुंचना है। गवर्नमेंट की कोशिश उन्हें ना पहुंचने दे। जुल्करनैन बहुत शुक्रिया। बताइए D चौक पे भी जो माहौल है जुल्करनैन, उसको देख के आपको क्या लग रहा है कि PTI यहाँ तक पहुंच पाएगी या मुश्किल होगा? क्योंकि इस वक्त जो है वज़ीर दाखिला भी पहुंच चुके हैं और मीडिया से भी वो गुफ्तगू भी करने लगे हैं, और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो अगर 26 नंबर क्रॉस करके भी आते हैं तो तब भी आगे जो रुकावटें हैं वो बहुत ज्यादा है। अब ये डिपेंड करता है कि हम साथ नाज़रीन को अपडेट कर दें से जुल्करनैन कि ये जो नाज़रीन आप अक्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये बराह रास्त मनाज़िर हैं D चौक के, जहाँ पे वज़ीर दाखिला पहुंचे और IG इस्लामाबाद भी मुझे वहाँ नजर आ रहे हैं। जी जुल्करनैन। तो मैं बता रहा था कि अब पुलिस कितनी हद तक रोक सकती है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से PTI के कारकुनान जो है रुकावटें तोड़कर पहुंचे हैं, तो उससे तो वाज़ेह लग रहा है कि इस्लामाबाद की जो रुकावटें हैं वो भी उनको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि हर दफा जो मेन मार्का होता है वो 26 नंबर फिंगी का होता है, और अभी भी वहाँ पर मार्का जो है वो जारी है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ से कितना टाइम इनको लगता है। 26 नंबर अगर क्रॉस करते हैं उसके बाद कोई मेजर रुकावट नहीं होगी D चौक पहुंचने में, ये कहना ठीक होगा जुल्करनैन? देखिए 5 से 7 रुकावटें हैं, यानी रुकावटें यही हैं कंटेनर की हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पर नफरी मौजूद नहीं है। नफरी जो है वो उसी वक्त ही मूवमेंट की जाती है, लेकिन वही बात है कि कितनी रेजिस्टेंस जो है वो हो सकती है, ये तो उस वक्त जो है तयन किया जा सकता है। अभी जो हौसले तो इनके बुलंद हैं कि जी हम किसी सूरत उनको यहाँ पर नहीं आने। ये मोहसिन नकवी साहब आप बात कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला साहब, देखते हैं वो क्या बता रहे हैं D चौक से बराह रास्त। दूसरी साइड पे भी मौजूद हैं।
اور آج 2 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے کل کی کال دی تھی، آج دوسرا دن ہے، تو آج تو نہیں وہ آئے اور اپنے آواز کم آ رہی ہے تو آج تو وہ اپنے رستوں پہ ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا آج ارائیول تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے خیریت سے وہ آ گئے، اسلام آباد میں موجود ہیں۔ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز ان کے بائیلیٹرل ہے پاکستان کے ساتھ، اور تیسرا جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کل بھی مینشن کی تھی، آج بھی مینشن کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے اہلکار زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کال دی ہے یا اس کو سیکنڈ کیا ہے، اور اس کے اوپر ہم بہت کلیئر ہیں کہ جنہوں نے بھی اسلام آباد کی کال دی ہے وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے بھی ذمہ دار وہ ہیں، اور جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کے بھی ذمہ دار ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم سارے صوبوں کے ساتھ، سارے آئی جیز کے ساتھ بڑا کلیئر ہمارا موقف ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو بالکل 1% بھی احساس نہیں ہے۔ آپ نے پالیٹکس کرنی کرو، آپ نے جو چیز کرنی ہے کرو، لیکن اسپیسیفک ٹائمنگز ہر چیز، مطلب کل بھی انہوں نے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے لیے امبیرسمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح ہینڈل ہوا ہمیں پتہ ہے، اور بالکل ایسا تھا کہ جیسے کہ یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کا بیلاروس والوں کا وزٹ کینسل ہو، اور ہو سکتا ہے ایک آدھے دن میں آپ کو وہ ساری چیزیں ثابت کروں کہ کس طریقے سے وہ کوآرڈینیشن ہوئی ہے۔ لگے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا تقریباً ہمیں پتہ چلا ہے سارا کچھ کہ کس طرح انہوں نے پلان کیا، سارا کچھ کیا کہ وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو ڈیلیگیشن کو کس طریقے سے انہوں نے پلان کر کے خراب کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے کل یا پرسوں میں جیسی چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے آئی جی صاحب وہ سارے ثبوت لے کے آئیں گے۔ تو ان لوگوں کو میں نہیں سمجھتا کوئی شرم ہے جس کو اتنا احساس نہیں ہے، یار اللہ کے بندو تم کر لو اپنی سیاست، تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، یہ اسپیسیفک دن ان دنوں میں انہی گھنٹوں میں اسی ٹائم پہ اسی روٹ پہ ہر چیز کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اینی ویز وہ پبلک ڈیسائیڈ کرے کہ ان کا کیا کرنا ہے، لیکن جو یہاں پہنچے گا وہ ڈیفینیٹلی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ریسٹ نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ نظر آئیں گے، اور ڈیفینیٹلی اگر آتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا وہ آئیں اور ہم ان کو جانے دیں، یہ بڑا کلیئر ہے۔ سر ایک مذاکرات کی کیا پیش رفت ہے یہ بتا دیں، دوسرا کیا اسٹیٹ اس چیز کا ویٹ کر رہی ہے کہ بیلاروس کے صدر جو ہے وہ واپس چلے جائیں تو اس کے بعد نمٹا جائے ان سے؟ دیکھیں جو ہمارے، میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں، میاں والی میں ہمارے پہ فائرنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اور بہت کلیئر تھا کہ وہ لاشیں چاہ رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہنے والی بات، میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دوں کہ وہ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں، یہ وہ سارا کچھ، آپ کے پاس سارے ہمارے جو زخمی ہیں ان کو بلٹ انجریز ہیں، ایویڈنس موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ ہمارا ایک ایس پی جو ہے وہ اس ٹائم کریٹیکل ہے، اس کی ہیڈ انجری آئی ہوئی ہے۔ آپ کے پتھر گڑھ پر جو زخمی ہیں 5 ان کو بلٹ انجریز آئی ہوئی ہیں۔ اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ڈیڈ باڈیز مل جائیں۔ آپ یقین کریں یہ پتھر گڑھ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے اگر ہم واپس ان کے اوپر فائر کرتے، اور ہمیں قانونی طور پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر حاصل ہے، ہم لاء کے تحت، اور اس کے بعد جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی اس سے موومنٹ ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں روکتی ہو کہ ہم ان کے اوپر واپس فائر نہ کریں۔ اگر کوئی ہمارے پہ فائر کر رہے ہیں ہم واپس، وہ چاہتے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے ڈیڈ باڈی مل جائے۔ پچھلی دفعہ بھی آئے تھے وہ اسی خیال کے ساتھ آئے تھے کہ وہ 2 لاشیں لے کے کھڑے ہوں اور ان کو ہوں کہ ہماری لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ اس دفعہ بھی ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے کہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اب ہمارے لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر۔ اس ٹائم ہمارے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں، ان کی جانیں نہ جائیں، لیکن ایک لائن آتی ہے جہاں پہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کو، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اینی ویز یہ ایک علیحدہ بات ہے، ابھی ہمارا وہی فیصلہ، ہمارے پولیس والوں کے پاس کوئی
किसी के पास, आप लोग यहाँ मौजूद हैं 2 दिन से, तो अब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे एक बंदा बता दें सिवाय जो कोई गनमैन वगैरह साथ आए होंगे जो हर वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से किसी एक के पास भी कोई वेपन होगा? नहीं, या डंडा है या आंसू गैस है या बुलेट, रबर बुलेट के लिए उनके पास कोई चीज़ होगी, बट दैट्स इट। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम उनको उसी तरह जवाब देते, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं होने देना। वो आपको ये सब खुद बताएंगे, निबेड़ के दिखाएंगे आपको। सर हर बंदे का सवाल है मुज़ाकरात। सर मुज़ाकरात के हवाले से शादी का पहला दौर मिनिस्टर एनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं, पहली बात। ठीक है सर, ठीक है, मुज़ाकरात के ऊपर मेरा ख्याल है आप चंद घंटे ठहर जाएं, आपको वो मेरी कोई। अच्छा सर, ये बताएं कि कौन सा ऐसा मकाम होगा जहाँ तक आपकी एक लास्ट होगी कि यहाँ पर जो देखें, मेरा पहली चीज़ है लोगों की जाने ना जाएं, ठीक है, पहली कोशिश है लोगों की जाने जाएं, दूसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाएं, तीसरी कोशिश है लोगों की जाने ना जाएं, प्रॉपर्टी महफूज रहे, सारा कुछ रहे, उसके बाद अगली चीज़ आती है। हमारे लिए वो बहुत मैटर करती है, उनका मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और है। सर साहब ये बताएं प्लीज, सर आप एक एटमी ताकत के वज़ीर दाखिला हैं और आपके पास माशाल्लाह हर तरह की फील्ड फोर्सेस हैं, आप अपने एक जवान को अभी दफना के आए हैं और आप हमें आके बता रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो ब्लड शेड चाहते हैं, इसलिए आप उनको कुछ नहीं कह रहे, जबकि दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के शहरियों के मामूलात ज़िंदगी आज तीसरा दिन मुअत्तल हैं। तो क्या पाकिस्तान के जो पुरअमन शहरी हैं उनका क्या कसूर है? और दूसरा ये कि आपने जब भी कहा कि एक फर्द नहीं आएगा अटक से आगे, मैंने कोई नहीं कहा, एक सेकंड मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आप मुझे कोड करके दिखा दें कि मैंने कहाँ कहा है कि अटक से आगे नहीं आएगा। जो एक सेकंड आप सुन लें, आपका सवाल लंबा हो गया। पहली बात ये है कि ये आप उन लोगों से पूछें जो यहाँ पे धावा बोलते हैं, आप उन लोगों से ना पूछें जो अपने लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सवाल उन लोगों से करें जो हर महीने आके यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो पिछले दफ़ा किया था, एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। मैं खोल देता हूँ रास्ते, आए यहाँ पे आके 6 महीने बैठे, आप तो ये चाह रहे हैं, ठीक है ना। बात ये है कि वो वैसे आ रहे हैं या जिस तरह भी आ रहे हैं, हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वरना तो अगर हम यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ना लगाई होती, यहाँ पे जो तमाशा लग रहा होता आप देख रहे होते। तो हमारी कोशिश है अपने लोगों की जानों को बचाएं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें और डेफिनेटली फिर उसके बाद उनके साथ देखेंगे कि क्या करना है। एक तो तादाद के हवाले से बता दीजिए कितने पुलिस अधिकार हैं जो कि जख्मी कितने शहादत की बात होगी। दूसरा से ये बता दीजिए कि एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेट नहीं चल रहा, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही, मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने देखा। मैंने कहा पहली बात ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के 4 क्रिटिकल हैं, 5 पंजाब पुलिस के क्रिटिकल हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। जहाँ तक रही बात के जो दूसरी चीज़ कह रहे हैं, आप ठहर दें, उसके ऊपर मैं आपसे अलहदा बैठ के बात कर लूँगा और आपको डिटेल में बता दूँगा। मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात में उनके मुतालबात क्या है? मुज़ाकरात कोई नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर दूँ। सर अडियाला में इस वक्त फिर उनका वक्त क्या कर रहा है? मैं आपसे एग्री करता हूँ, पुरअमन एहतजाज के लिए वो एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, वो एहतजाज करें जहाँ जगह होती है, बिल्कुल ठीक है। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, बिल्कुल करें। मैंने कहा मैं आपको उसका जवाब, तो मैंने कहा आपको उसका जवाब दूंगा। अडियाला जेल में इस वक्त मुलाकात करने जा रहे हैं, उस वाले से आप क्या कहेंगे? अडियाला में इस वक्त मौजूद है, 3 लोग पर मुश्तमिल है। अगर बातचीत नहीं हो रही है और आपकी KPO से मुलाकात नहीं हुई है तो वो उनको किसने इजाज़त दी इस वक्त रात के अंधेरे में कि वो टाड़ा जेल में? मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, बैरिस्टर गौहर की ज़रूर मुलाकातें हुई हैं जेल में आज, बट डेफिनेटली आई थिंक उनके कुछ अपने मसाइल हैं PTI के। मैं इसलिए डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा, मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा। आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, मैं बहुत खुल के बात कर लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। इस्लामाबाद के शहरी को दिख रहा है कि इधर नहीं आएंगे वो। एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने इंटरनल कोई मसाइल हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं, उन्होंने जवाब देना है।
اسلام آباد کے آرڈر کے حساب سے بھی انہوں نے جواب دینا ہے. میں نے اس کے بعد ان کے آرڈر کے مطابق فون بھی کیا ہے, انہوں نے جواب دینا ہے. اگر وہ جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا. ویری انٹرسٹنگ, ویری امپورٹنٹ. وزیر داخلہ محسن نقوی ڈی چوک پر کھڑے, وہاں پر پھر یہ اس بات کو ری ایٹریٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر کوئی نہیں آ پائے گا اور جو آنے کی کوشش کرے گا اس سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت جاری صورتحال ہے منسٹر انکلیو میں جو ملاقات کی خبر آ رہی ہے, جس کی ہم بھی آپ سے بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں دو باتیں. ایک تو کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی مذاکرات پی ٹی آئی سے نہیں ہو رہا ہے. اب جس انداز سے انہوں نے کہا, اب یہ تجزیہ ہے میرا, کہ جس انداز سے کہا اس کا سے مراد ان کی ہے کہ ایسا نہیں کوئی انگیجمنٹ ہی نہیں ہے, کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن مذاکرات تو اب یہ کہتے ہیں نا کہ جب سامنے سامنے بیٹھ کے باقاعدہ چلے بھائی جناب یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, وہ باقاعدہ مذاکرات نہیں ہوئے, ایک انگیجمنٹ ہے. بیرسٹر گوہر صاحب بھی جو خان صاحب سے ملنے گئے تھے اور ابھی گئے ہیں, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی مسائل ہیں, اس حوالے سے وہ ملنے گئے ہوں گے, ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اور ایک اہم بات انہوں نے یہ کی کہ منسٹرز اینکلیو میں میری آج کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو یاد رہے کہ آج دن بھر یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ منسٹرز اینکلیو میں محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, بیرسٹر گوہر صاحب سے, اسد قیصر صاحب سے اور شبلی فراز صاحب سے, اور ابھی بیرسٹر گوہر صاحب, اسد قیصر صاحب اور شبلی فراز صاحب پہنچے ہیں اڈیالہ جیل بھی. میں آپ کو یہاں یہ بھی اپڈیٹ کر دوں کہ شبلی فراز صاحب سے اس دوران ہمارا رابطہ ہوا ہے, شبلی فراز صاحب سے, تحریک انصاف کے سینئر رہنما, جنہوں نے بھی اس بات کی دو ٹوک الفاظ میں تردید کی ہے کہ منسٹرز اینکلیو میں ان کی اسد قیصر صاحب کی کوئی ملاقات محسن نقوی صاحب سے نہیں ہوئی. سو ایک طرف یہ گورنمنٹ کا ورژن اور پھر پی ٹی آئی کا ورژن بھی آپ کو کوٹ ان کوٹ کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط خبریں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی ملاقات, یا ایون اسد قیصر صاحب کی بھی کوئی ملاقات آج منسٹرز اینکلیو میں محسن نقوی صاحب سے نہیں ہوئی ہے. وہ تو اس بات کی بھی تردید کرتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب یا میں شبلی فراز اس وقت ہم اڈیالہ بھی موجود نہیں ہیں, ورنہ ظاہر ہے بات ہی کیسے ہو رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں وہ گوہر صاحب ضرور گئے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس وقت اڈیالہ میں گوہر صاحب کے ساتھ موجود نہیں ہے. یہ سارے کا سارا اس وقت کا سیناریو ہے. ہم ہمارے آف کورس کورسپونڈنٹ ہیں, آپ سب واقف ہیں, جناب حسن ایوب صاحب, وہ ہمارے گریٹفل پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کور کمیٹی کے ممبر ہے جناب شعیب شاہین صاحب, آئی ایم گریٹفل, اور پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, پی ایم ایل این کے. بہت نوازش, تینوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب حسن بھائی ذرا پہلے تو مجھے سمجھا دیں, جو اسلام آباد سے باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے, پھر آگے بات کرتے ہیں کہ اگر ابھی وہ ذوالقرنین کے مطابق 26 نمبر کے آس پاس ہے اگر یہ قافلہ علی امین صاحب کا, تو یہ یہاں سے کتنا دور ہوتا ہے ڈی چوک؟ یعنی کہ ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ اگر قافلہ آتا چلا جائے اگر بغیر کسی رکاوٹ کے, تو اس کو کتنے گھنٹے لگنے چاہیے ڈی چوک پہنچنے میں اگر آپ آئے تو؟ اگر میں ہوں تو اس ٹائم رات کے اس پہر میں تو 15 منٹ 18 منٹ. لیکن اگر ایک قافلے کی سپیڈ سے چلتے چلے جائیں تو کتنا, 2-3 گھنٹے؟ قافلے کی سپیڈ سے اگر آئیں تو رکاوٹوں کو اگر مد نظر رکھیں تو 3-4 گھنٹوں میں ان کو پہنچنا چاہیے, بلکہ اس سے جلدی پہنچ سکتے ہیں اگر چاہیں تو. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اتنا ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک آنا چاہ رہی ہے؟ کیا انہوں نے ڈی چوک آنا ہے؟ اور اگر ڈی چوک آنا ہے تو پھر آ کر یہاں سے کیا کرنا ہے؟ آگے ان کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ڈی چوک اگر پہنچتے ہیں یا اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں تو پھر وہاں سے آگے کیا کریں گے؟ وہاں پر سٹ ان کر لیتے ہیں 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن, یا وہاں سے پھر آگے پرائم منسٹر کے آفس پر یا پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے, یا اڈیالہ جیل کو توڑ کر بانی چیئرمین تحریک انصاف کو باہر نکالنا ہے؟ وسیم بھائی ایک بات یاد رکھیں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیگیج میں پولیس کے 2 جوانوں کی لاشیں ہیں, اس کے علاوہ متعدد پولیس افسران زخمی ہیں, اور یہ بیگیج ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اب ایسی پوزیشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف آ چکی ہے کہ جو چاہ رہی تھی کہ حکومت ان کو لاشیں دیں, انہوں نے حکومت کو لاشیں دے دی ہیں, اور وہ بھی یونیفارم پرسنلز کی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت حسن میں آپ کو ایک لمحے سوری انٹرپٹ کرتے ہوئے اگر 2 لمحے رکیں اگر, تاکہ میں ذرا محمد مالک صاحب ہیں ہمارے ساتھ کہ ذرا ہم شاید کو جان سکیں یہ اس حوالے سے ابھی جو کچھ جو پیش رفت چل رہی ہے اس بارے میں بھی. آئی ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو کہ کچھ تو ہوا ہے جو دوبارہ گوہر صاحب گئے ہیں. ایز آئی سیڈ, اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی بھی ایک دن میں یا اتنے کچھ گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہوں. سو مالک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کچھ اطلاع ہے کہ گوہر صاحب اگر دوبارہ گئے تو کچھ تو بد کمیونیکیٹ کرنے گئے ہوں گے, وہ کچھ کیا ہے؟
वसीम, जो मेरी इत्तला है वो कुछ काफी इम्पोर्टेंट चीज है, वो और क्या? मैंने भी अपने प्रोग्राम में यही बात की थी कि अगर के शेख वकास साहब ने तो डिनाई किया है कि कोई नहीं गया, लेकिन मेरी इत्तला भी है कि वो गए हैं और डयाला के दरवाजे आज रात को दोबारा खुलेंगे। और इत्तला ये है कि इनको पैगाम ये दिया गया है कि देखें, आप पेशावर मोड़ तो शायद बहुत मुश्किल है, संजानी में आप लोग बैठें, अपना पूरा धरना दें और एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भी बन जाएगी और असीरान की बात के ऊपर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन यह है कि उनको बताया गया है कि इंटेल की इत्तला ये है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, कि हमें कुछ लोगों के बारे में कंफर्म्ड इत्तला है कि जो इश्तिहारी हैं और कुछ जो अफगान टेररिस्ट हैं, और यह भी हो सकता है कि टारगेटेड ऑपरेशन हो और वो जो उस क्राउड में लोग हैं कुछ, उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज या उठा लें, या अगर वो रेजिस्ट करें तो आपको हो सकता है 2-3 लाशें भी कल अगले 1-2 दिनों में सामने आ जाएंगे, ये टेररिस्ट हैं जो मारे गए हैं, और उसके बाद बात बहुत ऊपर चली जाएगी। तो बात हो सकती है पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की, बात हो सकती है असीरान की, लेकिन इस पे अब बड़ा सीरियसली रीथिंक करने की जरूरत है। और अभी इमरान खान, अगर मैं सही ग्रैस्प कर रहा हूं तो इसका मतलब बहुत मुमकिन है कि गौहर साहब इस वक्त खान साहब से ये कह रहे हो कि सर वहां से पैगाम बहुत सख्ती का है, वो कह रहे हैं मामला खराब हो जाएगा, आप बस ज्यादा से ज्यादा संजानी के मकाम पर आप धरना दे दें, वरना आगे आएंगे तो मसाइल हो जाएंगे, फिर बात कहीं तक भी जा सकती है। कैरेट एंड स्टिक दोनों है वसीम। इसमें स्टिक तो ये है ना, कैरेट तो ये है कि चले पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भी बन जाएगी और असीरान की बात बड़ी सीरियसली हो जाएगी कि बहुत से लोग आज मेरे प्रोग्राम में वकास साहब भी ये कह रहे थे कि जी ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, बहुत लोगों पर नजायज केस बने हुए हैं, उनको छोड़ दिया जाए, और जिन पे केसेस हैं, सबूत हैं, ठीक है आप उनको बिल्कुल करें। सो ये हमें भी पता है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो आपको पता ना पुलिस फिर लपेटती है, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनका वाकई ताल्लुक कोई नहीं है। तो ये इधर से आ जाएगा एक कॉन्फ्रेंस, सीबीएम आ जाएगा, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर इधर से आ जाएगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंस ये बताए जा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन है कुछ लोगों के बारे में जो उस जुलूस में हैं। अब अल्लाह आलम वो इंफॉर्मेशन सही है गलत है, ये तो आप पर मैं नहीं कुछ कह सकते, सही, लेकिन क्रेडिबल है। और ये मोहम्मद वालिद साहब की बात दुरुस्त है, और ये मोहम्मद वालिद साहब की बात दुरुस्त है, यही बात मैं आपको बता रहा था। हसन अयूब भी इसको कर रहे हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट बात है, क्रिटिकल बात यह है कि अगर वसीम एक टारगेटेड ऑपरेशन उन लोगों पे होता है तो वो ये टारगेट ऑपरेशन में फिर अगर आपको कुछ लोग मारे जाते हैं तो ये पूरे चीज की डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो जाती है दोनों साइड्स के लिए। सो मेरा ख्याल है मैसेज का मतलब यही है कि यार आप भी कुछ होश करें, हम भी कर रहे हैं, तो जरा एक एक कदम पीछे हटें, और वरना दिस थिंग। लेकिन अभी खान साहब की रिलीज ऑन कार्ड्स नहीं है बिल्कुल। राइट, करेक्ट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हसन आपने तो संजानी के हवाले से ट्वीट भी 1-1.5 घंटे पहले कर दिया हुआ है कि जनाब शायद उस मकाम का कहा जा रहा है पीटीआई को, ऐसे ही है ना? जी मैंने ये भी ट्वीट कर दिया है, और मैंने मुज़ाकराती कमेटियां दोनों तरफ से ये भी कह दिया है, और ये लिखा हुआ है जी, ये वही अफगान हैं मान पाक के अंदर मौजूद थे, ये वही अफगान हैं जिन्होंने मौजूदा आईजी इस्लामाबाद की आंख को जख्मी किया, ये वही अफगान हैं उनके क्राउड के अंदर जिन्होंने डीआईजी ऑपरेशन उस वक्त इस्लामाबाद के थे शहजाद बुखारी, उनको जख्मी किया। ये वही जत्था लेकर आया है जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये धरना है। ओके, तो हसन मैं जरा पीटीआई का मौके पर तो शुएब साहब सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है, और आई हैव रीजंस टू बिलीव कि ये मामला ऐसा ही है, कुछ मेरी अपनी भी नाक़िस इत्तलात के मुताबिक ये अगर कुछ बात तय ना पाई तो मामला ख़राब नहीं हो जाएगा? आपको क्या लगता है? एक जो आपकी उसूली पोजीशन है, जो आपके मुतालबात हैं, वो तो सबको पता है, बिल्कुल ठीक है। अभी के बारे में बताइएगा, अभी एज वी स्पीक क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक डी चौक के अलावा किसी एक मकाम पे दोनों की रजामंदी हो जाए, वो बेहतर है या क्या? वसीम साहब पहले तो थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। ये पिछले 27 मिनट से आई थिंक मैं आपकी मासूमाना प्रोग्राम भी सुन रहा हूं। सर ये अब डेवलपिंग स्टोरी है ना, तो कभी मोहसिन नकवी साहब, कभी यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन डेवलपिंग स्टोरी है इसलिए बहरहाल आपसे मोहब्बत करता है हमने 27 मिनट सर। वेरी काइंड ऑफ यू, साथ आपकी सारी वेरी काइंड ऑफ यू सर।
سر یہ ساری چیزیں دیکھیں، جب کوئی بات چیت ہوتی ہے یا گفتگو ہوتی ہے، جگہ کا تعین کیا ہوگا، وہ اگر کوئی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تو میرا خیال ہے تو دونوں پارٹیز یا ساری پارٹیز اس پہ پابند ہوں گی. لیکن فار دی ٹائم بینگ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے ڈی چوک کے. باقی ان کے ڈرامے پچھلے 2.5 سال سے ہم سن رہے ہیں. 9 مئی کا ڈرامہ بھی سن کے کان پک گئے پوری قوم کے. جب 8 فروری آیا نا تو لوگوں نے اٹھا کر کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. باقی جو کچھ یہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں نا کہ جی یہ آ گیا، کوئی افغانی آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، کوئی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس طرح نہیں آیا کرتا. اگر آج عمران خان لیکن سر دا فیکٹ کہ ایک پولیس والا جان سے چلا گیا جس کی ابھی نماز جنازہ بھی تھوڑی دیر پہلے، تو ظاہر ہے وہ مظاہرین میں تھا نا. کون ذمہ دار ہے؟ کس نے رکاوٹیں، جس نے اس کو گولی ماری وہ ذمہ دار ہے نا، کسی کی گولی سے مر گیا. کس نے ڈائریکٹ فائرنگ کی، کس نے شیلنگ کی؟ ہمارے تو لوگوں پہ کل اسلام آباد میں ڈائریکٹ شیلنگ کی گئی. کل آج ہمارے ہزارہ کے جو کیمپ تھا اس کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. اس کے علاوہ جو ہمارے لوگ، لیکن جہاں بھاگ تو یہاں پولیس والا ہو گیا، ڈائریکٹ فائرنگ ان پہ بھی، پولیس والے جہاں بھاگ ہو گئے، شہید ہو گئے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے ویڈیوز موجود ہیں کئی، کہ وہ گاڑی سے کوئی گر رہا ہے اور اس کو کوئی پکڑ رہا ہے، ان کا بلکہ علاج کرا رہے ہیں پاکستان جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے کئی لوگ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو اٹھایا کٹی پہاڑی سے، جتنا بھی انہوں نے شیلنگ کی ہمارے لوگوں نے ان زخمیوں کو اٹھایا، وہ اپنی شیلنگ سے بے ہوش ہو رہے تھے، ان کو اٹھایا لا کر کے، ان کو پلایا کھلایا، ان کو اٹھا کر کے ان کے حوالے کر دیا. یہ اس طرح کے ڈرامے ہیں. اور پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے نا، پچھلے جو 4-5 والے دن، 5 تاریخ کو جو ایک پولیس والے کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے کہا ہے کہ وہ پیشنٹ ہے اس کو نہ لے کے جائیں، لیکن اس کو لے گئے اور ہیوی شیلنگ کی وجہ سے اس کی بریدنگ پرابلم ہو گیا، بہت ہو گیا. اور اس کے بیٹے کی اپنی ویڈیو موجود ہے اور پرچہ FIR 302 کا ہمارے لوگوں کے خلاف کر دیا. اور ابھی شعیب صاحب آر یو پریوی ٹو اینی انفارمیشن جس کو لے کر گوہر صاحب گئے ہیں خان صاحب کے پاس؟ ظاہر ہے کچھ انفارمیشن ہے جس کی وہی ڈسکس کرنے کے لیے گئے نا خان صاحب کے پاس، ظاہر سی بات ہے. وہ کیا ہے؟ یو ہیو اینی آئیڈیا؟ کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صبح بھی ان کی ملاقات کرائی گئی تھی اور ابھی بھی ملاقات کرائی جا رہی ہے. تو مجھے نہیں پتا، جو تو منسٹر انکلیو والی بات تھی، آج ابھی سے 2-2.5 گھنٹے پہلے شفری صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ایسی کوئی میٹنگ منسٹر انکلیو ہو یا کسی جگہ پہ ہماری نہیں ہوئی. مجھے میری بھی امین سے بات ہوئی جب محسن نقوی صاحب کی گفتگو لائیو چل رہی تھی، میری بھی تفصیلی بات، انہوں نے کہا بھائی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب تو اس وقت قافلے میں موجود ہیں. اور دوسری بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی آج ہم چپ کر کے آئے ہیں اور ہمیں ڈرا دھمکا کے واپس بھیج دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے ڈرامے پچھلے 2.5 سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. محسن نقوی کو سیاست ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے لا کے بٹھایا ہوا ہے. جو انٹرم سیٹ اپ میں جو ظلم، تشدد اور بربریت اس نے یزیدیت پیدا کی ہے پورے پنجاب میں، اور وہاں سے اٹھایا لا کر کے انٹیریئر منسٹر بٹھا دیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی سیاستدان ہے یا کہ اچھا سر میں ذرا سیاستدان سے پوچھوں، گورنمنٹ سے پوچھوں ذرا، سیٹ اپ میں لایا گیا وہ نیوٹرل اینڈ انڈیپینڈنٹ ہو. آپ 26 منٹ وہ بیچارے 29 منٹ سے میں آج سب سے معافی مانگ لوں. دانیال چودھری صاحب کیا ارادہ ہے؟ نہیں آنے دینا؟ تھینک یو ویری مچ اینڈ سوری آلسو، آپ کو ویٹ کرنا پڑا اتنا. ڈی چوک نہیں آنے دے گی گورنمنٹ، یا ہو سکتا ہے کسی بڑے واقعے کو اوائڈ کرنے کے لیے نظر ثانی کرے گورنمنٹ کہ یار اب یہ یہاں تک آ گئے ہیں، ساتھ میں خاتون بھی ہیں، مسئلہ نہ ہو جائے، تو شاید آنے دے بھی دیا جائے ڈی چوک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی بدامی صاحب فار گیونگ می دی ٹائم. بدامی صاحب پہلے اگر 2 چیزوں کے اوپر بات کر لیں سر. دیکھیں اپنے جو فرسٹ رپورٹ ہے وہ رپورٹ یہ ہے، اور فرسٹ ہینڈ رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اور ان کے ساتھ ایسے اشتہاری اور ایسے دہشت گرد تنظیموں کے لوگ موجود ہیں جو وانٹیڈ ہیں، اور جو ملٹیپل کیسز میں وانٹیڈ بھی ہیں، اور جس کی وجہ سے حالات اور خراب ہو سکتے تھے. جو جانیں لے گئی وہ کسی جتنے یا اس سے نہیں ہوئی، وہ میں آپ کو کنفرم کر لوں وہ گولی لگنے سے ہوئی. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں مجمع میں آپ کہہ رہے ہیں دہشت گرد موجود ہیں، مجمع سے گولی چلی ہے جس سے پولیس اہلکار شہید ہوا ہے جی، اور ملٹیپل راؤنڈز فائر کیے گئے، ایک راؤنڈ نہیں ملٹیپل راؤنڈز فائر کیے گئے. اس سے ہمارے پولیس کے کافی لوگ زخمی ہیں. اور میں جہاں تک آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس شیلز موجود تھے، ان کے پاس مشینری موجود تھی جو اسٹیٹ کی مشینری تھی، اس کو استعمال کیا گیا ہے. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی، جو اٹک کے مقام پر حملہ کیا گیا اور جو جن لوگوں سے فائرنگ کروائی گئی
یہ وہی عناصر ہیں جنہوں نے پہلے بھی حملوں میں اور ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں. اور جس طرح حسن ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وی ہیو دا رپورٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. جہاں تک اب آگے آنے کی بات ہے عوامی صاحب دیکھیں کہ حکومت کے پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے بعد 2024 کے ایکٹ کے بعد دفعہ 144 جو لگا ہوا ہے اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد گورنمنٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ٹو اسٹاپ دم. ہم نے day one but you tried to stop them earlier as well and the government failed, isn't it? دیکھیں ہم نے ان کو کٹی پہاڑی کراس کر لیا, اس سے بہت ساری رکاوٹیں کراس کر لی نا, بتانے کی بھی کوشش کی کہ اس حد تک مت جائیں کہ جہاں سے واپس جانا پھر اس کے بعد امپاسبل ہو جائے گا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ایک سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ سوچ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں بیلاروس کا جو پریزیڈنٹ کا وزٹ ہے اس کو سبوٹاج کرنا. یہ اس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جو آپ کے ملک میں چیزیں چل رہی ہیں ان کو ڈیریل کرنا, ایک پورے ملک میں جو ہوا ہے اس کو اس طرح بنانا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیکن سر پس پردہ کچھ تو چل رہا ہے نا, جو گوہر صاحب ظاہر ہے اس وقت آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر یا کسی کی بھی اجازت کے بغیر تو اس وقت جا نہیں سکتے تھے نہ صبح, تو کچھ تو ہے نا جو کمیونیکیٹ, وہ کیا ہے, وہ کچھ کیا ہے, کیا کہنے جا رہے ہیں گوہر صاحب بار بار؟ وہ تو گوہر صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں آپ بھی بتاتے ہیں نا, آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو وہ مل رہے ہیں نا, ورنہ کیسے ملتے ہیں؟ جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے اور جو حکومت کا نیریٹو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں کسی صورت میں ہم وی ول ناٹ لیٹ دم انٹر دا سٹی. اور اگر ایسا کی گئی کہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش اور کی یا اور لوگوں کے اوپر جسے تشدد کرتے آ رہے ہیں تو پھر اسٹیٹ ول یوز اٹس پاور ایز ویل. جہاں تک بات ہے ڈاکٹر گوہر کی, دیکھیے وہ اپنے صورتحال اور چیزیں کر کے اپنی انٹرنل جو ان کے ایشوز اور لڑائیاں چل رہی ہیں, وہ گنڈا پور صاحب کے کوئی بی بی کے ساتھ ایشوز ہیں, بی بی کی کوئی بہنوں کے ساتھ ایشوز ہیں, جو اپنی ان کی کھچڑی بنی ہے اور کمیونیکیشن ان کا گیپ بنا ہوا ہے. آئی تھنک وہ اگر میں آپ کو ٹو سم اٹ اپ یہ اس نیریٹو کو آگے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, اور جو یہ ہلاکتیں کر چکے ہیں, جو لوگ زخمی کر چکے ہیں, جو یہ چیزیں کر چکے ہیں, اس کی بھی فیڈ بیک اور اپڈیٹ دینے گے. اور جہاں تک ایک بریک, ٹھیک ہے میں اس پہ آتا ہوں, ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا لیتے ہیں, پھر ہم تین مہمانوں کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید. لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹس ہم دے رہے ہیں. جناب حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں, جناب شعیب شاہین صاحب, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, تینوں ہمارے ساتھ ہیں. تینوں کے ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں. حسن ایوب یہ اصولی پوزیشن تو بتا دی محسن نقوی صاحب نے. ابھی یہاں دانیال صاحب نے کہا بھائی میں آپ کو گورنمنٹ کا نیریٹو دے رہا ہوں, نہیں آنے دیں گے کسی کو ڈی چوک, طاقت کا استعمال ہوگا. یہ آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہو اور اندر خانہ شاید کچھ گورنمنٹ نے نظر ثانی کی ہو پالیسی پہ کہ بھائی پھر یہ نہ ہو کہ یہاں لاشیں گر جائیں, معاملہ خراب ہو جائے, کہ بھائی چلو اب یہاں تک آ گئے ہیں, کٹی پہاڑی کی رکاوٹ تک جب توڑ دی ہے تو یہاں بھی آ لینے تو آ کے بیٹھے رہیں گے, کتنا ہی بیٹھ لیں گے اور کیا ہی ہو جائے گا. یہ ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں جب اسٹیٹ بلٹس فائر ہوئی ہیں کٹی پہاڑی کے مقام کے اوپر, تو پھر جو وہاں پر جو فورس ڈپلوائے تھی اس نے میسج کیا اور پوچھا کہ جی اب کیا حکم ہے ہمارے لیے, آگے سے تو اسٹیٹ فائرز ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب کیا تو پھر جب اس ساری چیز کا غور کیا گیا تو پھر سمجھ آ گئی کہ سازش کیا ہے, جس کا ذکر نہیں کیا محسن نقوی صاحب نے. شاید آئی بلیو کہ ان کے ایک ذمہ دار پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے. تو پی ٹی آئی بیسکلی اس وقت پنجابی اور پٹھان کے درمیان نفرت کا بیج بونے کی کوشش کر رہی ہے, سازش کر رہی ہے, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. پنجابی کے دل میں پٹھان رہتا ہے اور پٹھان کے دل میں پنجابی رہتا ہے. یہ پاکستانی ایک قوم ہے, کوئی پنجابی نہیں ہے, کوئی پٹھان نہیں ہے. لیکن انتہائی افسوسناک طریقے سے یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے پٹھانوں کو پنجابیوں کو آپس میں لڑا کر ایک نفرت کا بیج بویا جائے, تو ایسی بات نہیں ہونے دی. اس سازش کو ناکام بنایا ہے. اسی وجہ سے جو پتھر گڑھ کا مقام ہے, جو کٹی پہاڑی آپ کہتے ہیں, وہاں سے انہوں نے آگے آنے دیا گیا, کیونکہ اسٹیٹ فائرز کا جواب جو ہے وہ اسٹیٹ فائر تھا. پھر وہاں پر ربر بلٹس کے ساتھ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ ٹیئر گیس جو کہ ان کے پاس بھی تھی اس کے ساتھ پھر آپ کا مقابلہ نہیں ہوتا تھا, تو پھر یہ وڈرا کر لی گئی. آگے کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ آگے بھی وڈرال ہوگا یا آگے کیا ہوگا, یوز آف فورس ہوگا؟
देखिए एक पॉइंट ऐसा है कि मिसाल के तौर पर संजानी का ऑप्शन है, अभी जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो साइड पर है, जो मेरी पहले कुछ देर पहले तक की इत्तलात थी, और वहाँ पर सिर्फ रेंजर्स सामने खड़ी थी। तो रेंजर्स के पास जो है वो दहशतगर्दों से, जो अफ़गान दहशतगर्द ये साथ लेकर आए हैं, उनके साथ निपटने की सलाहियत रखती है। ये आपने कराची में जो ऑपरेशन था, जो कि क्या कराची में क़याम अमन के लिए, वो आपने देखा था कि रेंजर्स जो है वो कैपेबल है, लड़ सकती है क्रिमिनल के साथ भी और टेररिस्ट के साथ भी। लेकिन अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है कि बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात के लिए जब गए हैं बैरिस्टर गौर साहब, तो वो ये तमाम बातें जो कि मोहम्मद मालिक साहब ने बताई हैं, ये बातें वो बानी चेयरमैन को गोशगुजार करेंगे और फिर आगे से बताएंगे कि ये पोजीशन है और ये पैगाम है आपके लिए। अब देखते हैं वहां से क्या आता है, फैसला करना है, फैसला आपका है। शुएब शाहीन साहब जरा ये बताइएगा, अभी ये जो काफिला इस वक्त चल रहा है, मरकजी काफिला, इसकी क़यादत कौन कर रहा है या कर रही हैं मरकजी क़यादत? मेरा ख्याल है कि हर वर्कर उसकी क़यादत कर रहा है। पहले तो मैं जरा इसका जवाब दे दूं। देखें, ये झूठ के बयाने घड़ना खुदा के लिए छोड़ दें। यही वजह है कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया इतना अनट्रस्टवर्दी हो गया है कि कोई इसको देखना ही छोड़ गया है। ये क्या पंजाबी और पठान की नफरत की बातें कर रहे हैं खुदा के लिए? हम क्या पंजाबी नहीं बैठे हुए यहाँ, हम सराइकी बलोच नहीं बैठे हुए। सारे पाकिस्तान से लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और सारे पाकिस्तानी जो है इमरान खान से मोहब्बत। लेकिन बीबी साहबा ने खास फोकस तो किया है अपनी तकरीर में भी, उन्होंने कहा है कि पठान जो है वो बहुत गैरतमंद होता है, पठान पीछे नहीं हटता। उन्होंने प्रिसाइसली बात तो की है बड़े जोर देकर। नहीं, एक देखें, वो पख्तून अगर वहाँ मौजूद थे, अगर उसने एक बात कर ली, वो क्या बुशरा बीबी पठान है? वो एक पंजाबी नहीं है। बात ये नहीं है कि आप एक ऐसा कोई बातें करने की कोशिश करें, पाकिस्तानियत के खिलाफ बात करें। मुझे अफसोस है इसकी बात सुन के। यही वजह है कि आपका पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो मिसट्रस्ट होता जा रहा है। दुनिया पूरी में कल हम मुजाहरे हुए हैं। आज आप जरा इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें, कोई बड़ा अखबार इंटरनेशनल लेवल का या कोई बड़ा टीवी जिसने इस सारे वाक़े को रिपोर्ट ना किया हो पूरा प्रॉपरली आज के दिन में। बात यह है कि आप एक हार्ड फैक्ट है, आप उसको तस्लीम करें। लोग इस वक्त लाखों की तादाद में, या आप कह लें लाख की तादाद में, या 50,000 या 60,000 या 80,000 की तादाद में लोग आ रहे हैं बकौल इनके इंडिपेंडेंट लोगों के। चले वो जो भी हैं, उनका एक हक है, फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट। मुझे बताएं कि हमारे ज़माने में 2 दफ़ा मौलाना फजल रहमान आए, हमने फैसिलिटेट किए, वाशरूम बना के दिए, खाने प्रोवाइड किए। मरियम नवाज आई, पीडीएम की जमातें आई, हमने फैसिलिटेट किया। बिलावल भुट्टो वहाँ से चला कराची से, पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट थी, ये डी चौक में आकर उसने ख़त्म किया, हमने फैसिलिटेट किया। कितने पर्चे किए थे, कितने बंदे मारे थे हमने, कितना तशद्दुद किया था। और खुदा के लिए अब अगर ये आपको एग्जैक्टली वही मकाम दे दें जो आप लोगों ने मौलाना साहब को दिया था, तो काबिल कबूल होगा? एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे बात के जवाब दें सर। और जो सवाल आपने किया था उसका जवाब सिर्फ दे दूं। देखें, हमारा इस वक्त इमरान खान की कॉल है, हर हमारा वर्कर लीडर है और हर लीडर जो है वो वर्कर है। हर एक ने अपना अपना रोल अदा करना है। बाकी ये कहना कि नवीन गंडापुर लीड कर रहा है, सलार काकर कर रहा है, दाऊद शाह लीड कर रहा है, या बुशरा बीबी लीड कर रही है, सभी लीड कर रहे हैं, सब वर्कर्स लीड कर रहे हैं। देखें, इस वक्त आवाम के अंदर गम और गुस्सा है, वजह उसकी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जमहूरियत इन्होंने दफन कर दी। 9 तारीख को 8 को हम सारे जीत गए थे। चांद कागज का एक टुकड़ा उठाया, उठा करके बैठा दिया करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया? आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय आइन और कानून चंद बदमाशों के हाथों में दे दिया कि जी जब चाहो इसको खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आखिरी उम्मीद और सहारा जो था वो इंसाफ का निज़ाम था, 26वीं तरमीम के जरिए वो भी खत्म कर दिया। लोगों के पास क्या ऑप्शन छोड़ा है इन्होंने कि सिवाय कि वो बाहर ना निकले। और ये मैं दानियाल साहब से पूछता हूँ सर, इससे पहले अगर शाहीन साहब मुझे बता सकते हैं कि आज सुबह वाली जो मुलाकात हुई थी गौहर साहब की और सैफ साहब की, वो क्या पैगाम लेकर गए थे उस मुलाकात में खान साहब को? देखिए, मैं नेगोशिएशन कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं है। आज उन्होंने हमें, गौर साहब ने इन्फॉर्म करना था, इस हमारी मीटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले कि वो मीटिंग होती वहाँ मुलाकात के लिए चले गए हैं। ये जो मीडिया बता रहा था कि जी आज मिनिस्टर इनकलाब में मुलाकातें हैं, उसकी तरदीद होगी, लेकिन अब वो वापस आएंगे तो हम उनसे बात करके, या जो हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके नतीजे में जो कोई बात आगे बढ़ेगी तो हम मीडिया को भी बताने की पोजीशन में होंगे, आपको बताने की पोजीशन में होंगे। अभी तक हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं है। मैं जरा ये बात फिर एक बात सिर्फ
یہ جو کہا گیا نا جی کوئی پارٹی کے دانیال صاحب اور منسٹر صاحب نے کہا کہ جناب وہ کوئی پارٹی کے اندرونی معاملات تھے، کس کا کس سے اختلاف ہے وہ ڈسکس کرنے کے چلے گئے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا کسی ایک ورکر سے اختلاف چل رہا ہے، میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ لے جائیں مجھے بھی جا کر کے عمران خان سے رات کے یہ 11 بجے 12 بجے ملاقات کرا دیں. یہ کبھی کوئی ہوتا ہے؟ اور پچھلے فرائیڈے کو ہماری ملاقات شیڈول تھی 1 بجے، 1 بجے سے 5 بجے تک ہماری لیڈرشپ وہاں کھڑی رہی، لوگ کھڑے رہے، انہیں ملنے دیا. یعنی جو شیڈول ملاقاتیں ہیں وہ تو نہیں ہو سکتی. اور جس کے لیے میں نے کنٹینٹ پٹیشن بھی فائل کر رکھی تھی، جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا. سر مجھے لگتا ہے ایسا ہے جو بات دانیال صاحب نہیں کر رہے نا وہ یہ کہ ان سے کی مراد یہ کہ وہ کہا یہ جا رہا ہے، آپ اس کی تردید کر دیجئے اگر ایسا نہیں ہے تو، کہ لیڈرشپ میں سے اکثریت سمجھتی ہے کہ جو مقام گورنمنٹ دے رہی ہے وہاں بیٹھ جایا جائے. بشرا صاحبہ کی رائے مختلف ہے اور یہی بات گور صاحب اس کا حتمی فیصلہ خان صاحب سے لینے گئے ہیں کہ صرف اتنوں کا یہ خیال ہے اور میڈم کا یہ خیال ہے، اب آپ حکم فرمائیے کہ کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈھکے چپے الفاظ میں، میری یہ رائے. آپ تردید کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں میرے نالج میں نہیں ہے نہ تو نہیں. آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ جی 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 آپ ایک کوئک کامنٹ کرتے ہیں پھر میں دانیال صاحب سے پوچھتا ہوں، پھر حسن صاحب. جی جی دانیال صاحب سے پوچھ ٹھیک نہیں چاہے پہلے آپ چاہیں تردید کرنے اس کی پھر دانیال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں میں تردید کرنے کی پوزیشن میں ہوں نہ تائید کرنے کی پوزیشن میں ہوں. آپ تاخیر کر رہے ہیں، میرے نالج میں نہیں ہے، ایسی کوئی آفر ہمارے تک پہنچی نہیں ہے، ہم نے نہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے نہ ریجیکٹ کیا ہے، نہ ہمارے تک کوئی انفارمیشن. دانیال صاحب یہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ اندرونی مسائل ہیں، روشنی ڈالیں. ہاں جی میں تھوڑی سی چیزیں کلیئر کروں گا. ابھی پہلے کامیابی اور ناکامی کی ذرا بات کرتے ہیں. ابھی آپ کے 20 ٹی وی چینلز کھلے میں، آپ 20 ٹی وی چینلز میں دیکھیں گے تو ان کے جتنی بھی 8 ایئر لیڈرشپ ہے وہ سب ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھی ہوئی ہے. کسی کے پیچھے لال کرسی ہے، کسی کے پیچھے سفید کرسی ہے، کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے. اور آپ کی جو تصویر لگی ہوئی ہے نا اس وقت ماحول تلخ میں ذرا ایسی مزاج، آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے اس میں آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے اس تصویر میں جو لگا ہے، آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اچھا جی بتائیں. اچھا یہ جتنے بھی ان کے لوگ ہیں یہ پنجاب سے اور صوبوں سے، یہ پورے پنجاب کا شو، پورے پاکستان کا شو تھا. ان کے سارے لوگ لیڈران جو ہیں اپنے اپنے دفتروں میں اور اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے. جب لڑائی مار کٹائی اور جانیں لینے اور دینے کی بات آتی ہے تو لوگوں کے بچوں کو یہ ہیومن شیلڈ بناتے ہیں. اگر سرکار نے اس بلٹ کا جواب دینا ہوتا یا ان گولیوں کا جواب دینا ہوتا تو سرکار کے پاس بہت گولیاں، ٹھیک ہے نا، اور سرکار کے پاس بہت طاقت ہے. لیکن ہم ان کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. اور حکومتیں، پولیٹیکل پارٹیز ایسے پوائنٹ کے اوپر پش نہیں کرتی کہ آپ سرکار ایک جتھے کو سرکار کے سامنے آ کے کھڑے کر دو. نہ ہم ان کو ملیشیا بنانا چاہتے ہیں اور نہ ہم ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں. ہم بار بار ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے طاقت سے زور آزمائی کرنی ہے تو سرکار سے کوئی نہیں جیت سکتا. ورنہ اس ملک کے پاکستان کے گرد و نواح میں بہت ایسے ممالک تھے جو یہ اپنا شوق پورا کر چکے ہیں اور اگر کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں. آپ ان ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں اور آپ ایک صوبے سے لا کر سرکاری مشینری کے تھرو آ کر آپ ایک فیڈرل کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ناٹ ایکسیپٹیبل ہے. یہ دنیا کے کسی ملک میں، کسی اور ملک میں ایسا ہوتا تو would have been other consequences. لیکن regardless of all these things ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لوگوں میں سینٹی پریویل کرے. لیکن آپ ذرا اس بات کو ذرا کھول کے سمجھا دینا میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات پر بات کرنے کے لیے گور صاحب خان صاحب کے پاس گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسا کیسا اندرونی معاملہ ہے؟ ان کا ایک بندہ ایک چیز پہ نیگوشیٹ کرتا ہے، دوسرا نکل کے کنٹینر پہ یا دوسرا نکل کے آگے کہتا ہے کہ ہم نے یہاں نہیں، ہم نے وہاں جانا ہے. ایک کہتا ہے کہ میں لیڈ کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں لیڈ کر رہا ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ میں بہن ہوں، میں نے پیغام پہنچایا. یہاں 4 ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اینڈ یو آر بینگ سو کائنڈ ٹو پی ٹی آئی کہ آپ بیرسٹر غور کو کہہ رہے ہیں کہ سر آپ جائیں آپ جائیں خان صاحب کے پاس اور ان کو بتائیں کہ پارٹی میں یہ سین چل رہا ہے. آئی تھنک یہ ہم نے نہیں ان کو کہا، یہ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو خود کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے. Someone is allowing بیرسٹر غور صاحب, that's why he is able to meet خان صاحب. یہ جو لوگ مارے گئے ہیں اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. Someone has to be answerable for it. It is not possible کہ آپ کٹی پہاڑی کے مقام پر آپ 20,000 شیل چلائیں، آپ گولیاں چلائیں، آپ سرکار پولیس والوں کے اوپر حملہ کریں، آپ ان کے یونیفارم چیزیں ان کی چوری کریں، آپ کیا نام ہے جو آپ کا
ٹول پلازا ہے اس کو لوٹ لیں اور آپ اس کے کیشیئر سے پیسے نکالنے کے ان کے کیشیئروں کے ڈبوں سے پیسے نکالیں اور آپ یو کین گو ان اکاؤنٹڈ فار. دیٹ از ناٹ پاسبل. حسن بھائی آپ پھر کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو عناصر ان کے اندر ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے رول کے اوپر بھی کھیل رہے ہیں. حسن صاحب آپ ذرا اس میں بتائیں نا کھل کے کہ جب ٹھیک ہے جو نان پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں پاکستان جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اور چیزوں کو ایسکیلیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. حسن صاحب جب محسن نقوی صاحب نے یہ نوٹ آگے بات دانیال صاحب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ اس طرح کے عناصر موجود ہیں. حسن بھائی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اب ہم. جب محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب گور صاحب بس میں زیادہ نہیں بتاتا پی ٹی آئی کے کوئی اندر کے معاملات اس پہ بات کرنے گئے ہیں یا دانیال صاحب اس طرح کی بات, تو اس سے ان کی کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے حسن ایوب صاحب؟ معلوم نہیں جی وہ کیا بات کرنا چاہ رہے اچھا سمجھ نہیں آیا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ 33 افغان نیشنلز جو ہے وہ ایس سی او کے وقت گرفتار ہوئے تھے اور اس کے علاوہ 9 مئی کے اندر بھی متعدد جو تقریباً 4 کے 6 جو لوگ ہیں افغان نیشنلز ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اندر. اس کے علاوہ 9 مئی سے یاد آیا کہ 9 اور 10 مئی کو تو بڑی سرکاری املاک جلی تھی اور اس وقت بڑا ایک ہیپننگ سین دکھائی دے رہا تھا اور کچھ لوگ ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جشن منا رہے تھے اور اپنی کامیابی کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑ رہے تھے. پھر اس کے بعد 11 مئی بھی آیا تھا, اس کے بعد 12 مئی بھی آیا تھا, پھر 13, 14 اور پھر اس کے بعد اپنی جو پولیٹیکل سپیس تھی وہ ایک سیاسی جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے کھو دی تھی. پھر اس کے لوگ پریس کانفرنس کرتے تھے اور اظہار لا تعلقی کرتے تھے اپنی جماعت کے ساتھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا ماضی قریب کا وقت ہے, اس کو نہیں بھولنا چاہیے اس پولیٹیکل پارٹی کو. تو دانش مندی کا ثبوت یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کلیش کو اوائڈ کریں. دانش مندی کا ثبوت یہی ہے کہ اپنی جو ایک قسم کی ان کو پیشکش کی گئی ہے کہ اپنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیں, سمجھانے کے مقام پر بیٹھیں اور آگے معاملات کو بڑھائیں, آپ کو فیس سیونگ بھی مل جائے گی. اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور کلیش کی طرف بڑھے تو نہ پرائم منسٹر کے آفس پر قبضہ کر کے کچھ حاصل کریں گے, اور ایک دن قبضہ کر بھی لیں گے تو 2 دن 3 دن کے بعد پھر کچھ ہوگا. تو وہ جو کچھ ہوگا اس کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے اور وہ پولیٹیکل سپیس جو کہ ری گین کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ پھر لوز کر جائے گی. آخری بات یہ جو سارا جو پریشر بنا ہے جتنا بھی اف اینی یا واٹ ایور اٹ از, اس کے نتیجے میں اسٹیٹ پی ٹی آئی کو کچھ ریلیکسیشن دینے کی یعنی کچھ ریلیکسیشن دینے کی آفر کی ہے اسٹیٹ نے پی ٹی آئی کو؟ اف یس کیا ہے وہ کہ چلو ہم یہ کر دیں گے اگر آپ یہ تعاون کریں تو؟ کچھ ریلیکسیشن یہ ہوگی کہ بیٹھیں کمیٹیاں اور جن لوگوں کے اوپر پولیٹیکل کیسز ہیں, صرف پیورلی پولیٹیکل کیسز, ان کے حوالے سے بیٹھ کر چیک کیا جائے اور پھر جو پروسیکیوشن میں بھی, یہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں کہ پروسیکیوشن میں بھی لیٹر آن کورٹس کے اندر اپنا جو ویو ہے وہ چینج کر لے تاکہ ان کو کیس کے اندر فائدہ ہو جائے اور وہ عدالتوں سے جو ہے وہ کلین ہو کر باہر آ جائیں. یہ ایک اونلی پاسبلٹی ہے. اس کے علاوہ اگر سمجھیں کہ جناب بانی چیئرمین تحریک انصاف رہا ہو جائیں گے تو یہ آن کارڈز بھی نہیں ہے. ابھی آن گوئنگ سچویشن لیٹس سی. سر تھینک یو ویری مچ. شعیب صاحب تھینک یو ویری مچ, آئی ایم گریٹفل. دانیال صاحب اور حسن ایوب صاحب بہت شکریہ. آن گوئنگ سچویشن ہے, لیٹس سی ویئر اٹ گوز. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.